نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل دوم آداب تلاوت. آداب ادب کی جمع ہے، مینرز، ایٹیکیٹس، اور تلاوت سے مراد تلاوت قرآن مجید ہے. یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو آپ کا انداز، طریقہ اور مینرز کیا ہونے چاہیے. یہ لکھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والے کو چاہیے کہ باوضو ہو، اور وضو سے ہونا جو ہے یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض نہیں. اگر کسی وقت انسان کا وضو نہیں بھی تو قرآن مجید پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. یعنی ہو تو اچھا ہے، اور اگر نہیں تو تلاوت روکنی نہیں چاہیے. ادب سے بیٹھے، سر نیچا کیے ہو، یعنی اس میں احترام ہو، اور چار زانوں اور تکیہ لگا کر متکبروں کی طرح نہ بیٹھے. یعنی ٹیک نہ لگائے، اللہ یہ کہ کوئی تھک جائے یا بیمار ہو یا کمزور ہو، بڑی عمر کا ہو، کوئی بوڑھا ہو، سیدھا نہ بیٹھ سکتا ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن صرف ایک غفلت کے انداز میں اور بس اسے لائٹلی لینا اور توجہ نہ کرنا، یہ درست نہیں. کیونکہ جب انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس پر پوری طرح غور و فکر نہیں کر سکتا، وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکتا. تو بنیادی طور پر جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے کیجول سٹنگ، یعنی قرآن پڑھتے وقت فارمل طریقے سے بیٹھنا چاہیے. بہترین حالت یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہو کر پڑھے اور مسجد میں ہو. یعنی یہ سب سے افضل ترین قرات کی حالت ہے. ویسے تو قرآن مجید آپ زبانی پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، سنیں، سنائیں، پڑھیں، پڑھائیں، سبھی اچھا ہے. لیکن سب سے بہترین حالت کیا ہے اس کی قرات کی؟ نماز کی حالت. اور نماز بھی کون سی؟ جو مسجد میں ہو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور اجتماعی طور پر جب آپ تراویح میں جیسے قرآن سن رہے ہوتے ہیں یا امام جو سنا رہا ہے تو وہ اس وقت اس کا سنانا اور پڑھنا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، اجر و ثواب کے اعتبار سے اور قرآن کو عزت اور احترام دینے کے اعتبار سے. باقی رہا یہ کہ کتنا پڑھے، تو اس میں سلف یعنی پہلے لوگوں کی عادت مختلف تھی. بعض ایک دن رات میں ختم کر لیا کرتے تھے، بعض ایک دن رات میں پورا قرآن ختم کر کے کچھ زیادہ بھی پڑھتے، اور بعض 3 دنوں میں ختم کرتے. دراصل جو پسندیدہ حالت ہے وہ کیا ہے؟ 3 دن، یعنی 3 دن سے کم میں نہ ہو. لیکن لوگوں کے مرتبے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایمان اور ان کی جو طاقت ہے یا ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی دوسروں کی نسبت، تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن عام رولنگ کیا ہے؟ 3 دن. بعض ایک ہفتے میں ختم کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھو گا قرآن مجید میں 7 منزلیں ہوتی ہیں، 7 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، منزل اول اور ثانی اور سبا تک. بعض ایک مہینے میں ختم کرتے، اور ایک مہینے میں ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو 30 اجزاء میں یعنی 30 جز میں، پارز میں تقسیم کیا گیا، اور یہ اسی مقصد کے لیے، اور خصوصاً رمضان میں پڑھنے کے لیے. بعض ایک مہینے میں ختم کرتے کیونکہ وہ قرآن کے سمجھنے میں مشغول ہوتے، یعنی وہ تلاوت کم کرتے تھے. ایک جز ڈیلی جو ہے یہ منیمم ہے، کیونکہ وہ ذرا مصروف لوگ ہیں، اور مصروف کس میں ہے؟ قرآن کے سمجھنے میں، یا علم کو پھیلانے میں، یا تعلیم دینے میں، یا قرآت کے علاوہ کسی اور عبادت میں، یا دنیا کی محنت مزدوری کے شغل کی وجہ سے، نہیں جاب وغیرہ ہے تو اس لیے وہ صرف ایک جز روز پڑھتے ہیں. اپنے آپ کا حساب لے لیجئے. بہتر یہ ہے کہ اتنا پڑھے جس سے اس کے ضروری کاموں میں رکاوٹ نہ پیدا ہو. لیکن پھر ضروری کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از ضروری، کیا کیا ضروری. مثلا کھانا ضروری، لیکن یہ نہیں کہ افطار سے تراویح تک کھانے کا ہی سلسلہ چلتا رہے. تو اتنا لمبا کرنا تو اس کو ضروری نہیں ہے نا.
بہت سے لوگ اس وقت میں بھی بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سونا ضروری ہے، لیکن اتنا نہ سوئیں کہ سوتے ہی رہیں اور کچھ نہ کر سکیں، سونے کی بھی لمٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح باقی تمام کام۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ کم از کم رمضان میں ایک پورا قرآن مجید مجھے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے روز کا ایک جز پڑھ لیں، تو بھاری نہیں ہوگا، صرف ارادہ کرنے کی بات ہے۔ اور جب تک قرآن مجید پڑھا نہ جائے، زبان پہ آتا نہیں، روا نہیں ہو سکتا۔ صرف پریکٹس ہی ایسی چیز ہے جس سے قرآن بہتر پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہاں سے تجوید سیکھیں، کون ہمیں قرات سکھائے، کیسے ہم قرآن ٹھیک کریں۔ اس میں استاد یا جو بھی انسٹرکٹر ہے آپ کی غلطی تو درست کر سکتا ہے، مگر جب تک آپ خود اسے بار بار دہرائیں گے نہیں اور پڑھیں گے نہیں، دنیا کا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ جس سے آپ کو اس کو گول کے پلا دیا جائے، یا آپ کے اندر فٹ کر دیا جائے، یا اس کی پروگرامنگ کر دی جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ خود پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ قرآن مجید کا سننا اپنی جگہ بہت بابرکت چیز ہے، اور اس کے اپنے ایک فائدے ہیں، لیکن جب تک الفاظ آپ کی زبان سے نہ نکلے تو وہ اجر نہیں مل سکتا جو ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھنے کا ہے۔ سننے کا اپنا ایک فائدہ ہے، مگر پڑھنا ہے، اس کا کوئی بھی دوسرا الٹرنیٹ نہیں، کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں۔ مثلاً کھلانے کا بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن خود کھانا ایک مختلف تجربہ ہے۔ پڑھانے کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن خود پڑھنا جو ہے وہ ایک انوکھا ایکسپیرینس ہے، اور جب تک آپ اسے کریں گے نہیں، آپ قرآن کی لذت نہیں پا سکتے۔ کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو صرف آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے دل تک بات جاری ہوتی ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا کچھ استعمال ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کا حلق، کیونکہ قرآن مجید تو اس کے جو مخارج ہیں وہ صرف زبان کے تھوڑی ہیں، تو جتنے بھی مخرج ہیں، یعنی جہاں جہاں سے حروف نکلتے ہیں وہ سارے انوالو ہو جاتے ہیں نا، چاہے وہ تھروٹ ہو یا لپس ہو یا ٹنگ ہو، پیلٹ ہو، ہارٹ، یعنی نیچے تک اقصی حلق ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی۔ پھر یہ کہ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے آپ کا پورا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک طرح سے پورا جسم متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کی آواز آپ کے آس پاس کا ماحول سنتا ہے تو وہ سب بھی آپ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ایک وقت مقرر کر لیں اور ایک لمٹ مقرر کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی ریڈنگ بھی امپروو ہو جائے گی۔ شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ زیادہ پڑھنے لگتے ہیں تو اتنی ہی زیادہ آپ کی رفتار بہتر ہو جاتی، سمجھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی۔ اور یہ ریڈنگ صرف قرآن مجید کی نہیں، کسی بھی زبان میں جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں، جیسے بچے ریڈنگ کرتے ہیں تو کتنے سلو ریڈر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات صرف ایک گلمس سے پورے پیج کو سکین کر لیتے ہیں، تو بہت فاسٹ ریڈنگ ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اتنا پڑھے جس سے اس کے ضروری کاموں میں رکاوٹ نہ پیدا ہو اور نہ اس کے جسم کو تکلیف ہو، یعنی سر درد نہ شروع ہو جائے، اور نہ ترتیل اور تدبر کے بغیر قرآن ضائع ہو، یعنی جو پڑھے اسے سمجھ کر بھی پڑھے، اس حد تک تو سمجھ آئے کہ یہ کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ یعنی اس چیز پر فوکس نہ کرے کہ میں رمضان میں 10 قرآن ختم کر لوں اور اس میں سے ایک لائن کی بھی سمجھ نہ آئے یا الفاظ بھی پورے پورے ادا نہ ہو، تو اس کی بجائے چاہے آپ ایک پڑھیں لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں صرف سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ لوں اور ان کو ترتیل سے پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں سارا قرآن تیز تیز پڑھ جاؤں۔ جسے فرصت ہو وہ زیادہ قرات کو غنیمت سمجھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کی رسپانسبلٹیز اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹائم کم ملتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، اس میں بھی ٹائم کم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ طالب علمی کے زمانے سے نکل جائیں، بچوں کو پال لیں، اور پھر آپ کی کوئی بہت بڑی ایسی ذمہ داریاں نہ ہو کہ کوئی اور آپ کو بہت اپنے اندر مشغول کرے، تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ اس قرات کی جو ڈوز ہے اس کو بڑھا دے، زیادہ کرنا شروع کر دے۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے بھی کوئی ایکسکیوز نہیں کہ نہیں یہ بھی ابھی مجھے کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اچھا پھر کر لوں گا، صبح ہو تو کہ دوپہر کر لوں گا، دوپہر ہو تو کہ شام کر لوں گا، شام ہو تو کہ کل کر لوں گا۔
تو ایسا شخص کبھی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ صبح کے وقت قرآن نہیں اٹھائیں گے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. جسے فرصت ہو وہ زیادہ قرات کو غنیمت سمجھے تاکہ زیادہ ثواب حاصل کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وتر کی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھتے تھے. انہوں نے پڑھ پڑھ کے اتنا رواں کر لیا تھا کہ ان کے لیے پوری رات ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا ختم کرنا مشکل نہ تھا. You don't want to leave it. جی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ قرآن نہیں پڑھتے تو آپ کو اٹھانا، کھولنا، پڑھنا ایک بڑا بھاری کام لگتا ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ پڑھنے لگتے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کو چھوڑیں، اور پھر وہ پڑھتے رہتے ہیں اور رواں ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حافظ ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ بار اس کو پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے پھر وہ مشکل نہیں رہتی. اور امام شافعی رمضان میں 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کو اور ایک رات کو. اسی لیے تو وہ مختلف مسائل میں بہتر طور پر استنباط کر سکے تھے، یعنی کہ گہرائی میں سمجھ سکے تھے. ابھی بھی آپ نے نوٹس کیا کہ جو لوگ ریگولرلی تراویح پڑھ رہے ہیں کہ جب ایک رات میں پورا ایک جز ایٹ اے اسٹریچ سنتے ہیں 1-1.5 گھنٹے کے اندر، تو اس میں جو کنیکشن آپ کو ملتے ہیں اور جو باتیں اس میں سمجھ آتی ہیں وہ روز ایک 20-30 آیتیں پڑھنے سے نہیں آتی کہ آپ 2 ہفتے میں ایک پارہ ختم کر رہے ہیں جسے کلاس میں کرتے ہیں. جب اس سارے کو آپ 1-1.5 گھنٹے میں ریویو کر لیتے ہیں، یا جو لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو انہوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ 1-2 گھنٹے کے اندر جب ایک پورا جز آپ کے سامنے آتا ہے تو اس سے نئے نئے مفہوم سامنے آتے ہیں، نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس کے بغیر آ سکتی ہی نہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا تجربہ بیان کریں کہ جس دن پہلے دن ہم نے تراویح پڑھی تو بہت مشکل لگی کہ پتہ نہیں کس وقت ختم ہوگی، اور کھڑا ہونا بھی اتنی دیر ایک تکلیف دہ چیز تھی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بس 2 اور 2 بس ختم. باقی رہا ہمیشہ کا معاملہ، تو جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اپنی ہمت کے مطابق رکھے. بعض نے پسند کیا ہے کہ اگر دن کو ختم کرے تو صبح کی سنتوں میں یا ان کے بعد ختم کرے. یعنی اگر ساری رات اس نے قرآن پڑھا ہے تو اختتام کس جگہ پر کرے، نماز میں اگر اس نے پڑھا. تو بعض نے کیا کہا، فجر کی سنتوں میں یا اس کے بعد بھی. اور اگر رات کو ختم کرے تو مغرب کی سنتوں میں یا ان کے بعد ختم کرے. یعنی ختم کرنے کے لیے رات کی ابتدا یا دن کے شروع کا وقت انتخاب کرے، تاکہ وہ لمٹ ہوتی ہے نا کہ یہ میں نے دن کو کیا اور یہ میں نے رات کا کیا ہے. اور اگر آپ آدھا رات کو اور آدھا دن کو، تو نہ وہ دن ہے نہ وہ رات ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قرآن ختم کرے اس کی دعا قبول ہوتی. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو صحابی ہیں ان کے اقوال جو ہیں وہ موقوف روایات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نا متصل روایت ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی. تو صحیح حدیث کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ متصل ہو، اور جو روایت صحابی تک جا کے رک جاتی ہے وہ موقوف ہوتی ہے، اور جو تابعی تک ہوتی ہے وہ مقطوع ہوتی ہے. اور اگر تابعی جو ہے وہ صحابی کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ پروفٹ سے روایت کرے تو مرسل ہوتی ہے. مرسل بھی ضعیف حدیث شمار ہوتی ہے. اور اگر بعد کے ائمہ میں سے کوئی ڈائریکٹ کوئی حدیث کوٹ کر دے بغیر سند کے تو معلق بھی تھے، جیسے تعلیقات امام بخاری ہیں. بہرحال یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. اب ابن مسعود کا یہ قول جو ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، لیکن ابن مسعود نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے اپنے قرآن اور سنت کے مطالعے کے بعد ایک طرح سے اخذ کی. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو اوپر لے جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، تو پاکیزہ کلمات سے مراد یہاں کیا لیے گیا؟ جیسے اللہ کا ذکر اور دعا ہے. اور عمل صالح کوئی بھی عمل صالح، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن کا پڑھنا ہے، جو صدقہ خیرات ہے. والعمل الصالح یعنی کبھی بھی دعا مانگنے سے پہلے آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو پھر وہ ایک طرح سے دعا کی قبولیت یا دعا کو اوپر اٹھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ فابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال کا. جیسے ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہونے لگی
وہ تینوں غار میں چلے گئے، اور جو ہی اندر گئے تو ایک پتھر اوپر سے لڑک کے آیا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور دروازہ بند ہو گیا غار کا۔ اب وہ تو اندر ہی مر جاتے، باہر نہیں نکل سکتے۔ پتھر اتنا بھاری تھا کہ تینوں بھی اپنا پورا زور لگا چکے دھکیلنے کے لیے، تو وہ نہیں دھکیل پائے، اس کو رستہ نہیں بن رہا تھا۔ تو پھر تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور کوئی نہ کوئی اپنا نیک عمل یاد کر کے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کر کے، اور جو سب سے انہیں اپنی زندگی میں مشکل یا اسپیشل نیک عمل لگتا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا تو آپ میری دعا قبول کر لیں۔ تو ایک کی دعا سے تھوڑا سا پتھر کھسکا، دوسرے کی دعا سے تھوڑا اور کھسکا، اور تیسرا شخص جس کی دعا سے پھر پورا پتھر ہٹ گیا وہ تھا جس نے اپنے والدین کو، جو بوڑھے تھے، دودھ پلانے کے لیے ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ اس کی تفصیل آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، کہانی سنی ہوئی بھی ہوگی، بہت بچپن میں ہمیں یہ سنائی گئی تھی ایز اے اسٹوری۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں، ایک طرح سے وسیلہ بنتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو وسیلہ پکڑتے ہیں، اچھا آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، یعنی گویا آپ نے جو نیک عمل کیے اس کے ذریعے آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں ہم، اور مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر کرنا جو ہے وہ قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ دعا کرنے والے کو دعا دیتا ہے کہ جس طرح تم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو، جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال جو ہیں وہ دعاؤں کو اوپر لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر، اور ابن مسعود جو تھے وہ قرآن کے مفسر بھی ہیں، اگر آپ صحیح مسلم یا صحیح بخاری وغیرہ کی کتاب التفسیر نکال کے دیکھیں، آپ کو بہت سی روایات ابن مسعود کی ملیں گی کہ جو مختلف آیات کی تفسیر میں ان کے اقوال ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آپ تفسیر بالماثور وہ ہوتی ہے کہ جس میں آثار سے تفسیر کی گئی ہوتی ہے۔ آثار سے مراد کیا ہے؟ اثر حدیث کو بھی کہتے ہیں اور اثر صحابی کی قول کو بھی کہتے ہیں، کہ کسی بھی آیت کو حدیث کے ذریعے تفسیر کرنا یا صحابی کے قول کے ذریعے۔ تو بہت جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ اس آیت کے بارے میں ابن عباس یہ کہتے ہیں، ابن مسعود یہ کہتے ہیں۔ تو ابن مسعود جو ہے وہ علم کے میدان میں بہت آگے ہیں اور گہرا علم رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو قرآن ختم کرے اس کی دعا قبول ہوتی۔ تو اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید بند کریں، مثلا تلاوت کرنے کے بعد آپ رکھ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی دعا آپ ضرور مانگ لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے پورا قرآن پاک مکمل کیا تو اس کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور دعا مانگتے۔ یہ ایک صحابی کا عمل ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ اور یہ ان کے اپنے ذاتی اجتہادات ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطالعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کی روشنی میں جو اعمال کیے، تو ان اعمال کو بھی بعض اوقات بطور حجت لیا جاتا ہے۔ اپنی رائے کے مطابق کام کرنے کی بجائے صحابہ کی رائے کو لینا کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صحابہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ قرات کا بیان، اچھی آواز سے قرات کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پسندیدہ۔ اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو تو جتنا ہو سکے اچھا بنائے۔ گانے کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، اگرچہ ایسا کرنے کو سلف مکروہ سمجھتے تھے کہ بہت تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اچھی قرات کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ تکلف کے ساتھ بڑی مشکل سے کچھ حروف اور الفاظ ادا کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، ایسی مشقت نہ کریں کہ جو آپ کے بس میں نہیں، اور اس سے آپ غور و فکر سے بھی جائیں اور تدبر بھی جائے اور سب چیزیں باقی رہ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ نیچرل طریقے سے پڑھیں، اور بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو غنا یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ نہ پڑھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ یعنی قرآن تو خوبصورت ہے، لیکن مراد اس سے کیا کہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھو۔ مستحب یہ ہے کہ قرات آہستہ آواز سے کرے، یعنی بہت چیخ چلا کے
اور بہت شرل کے ساتھ اور تیز آواز کے ساتھ قرات نہیں ہونی چاہیے، اس میں سافٹنس ہونی چاہیے اور آواز بھی دھیمی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی سافٹ اور دھیمی آواز ہوگی اتنی دل میں زیادہ اثر کرے گی، اور جتنی چیخنے والا انداز ہوگا تو وہ کانوں سے ٹکرا کر واپس باؤنس بیک کرے گا، دل میں کم جائے گا، کیونکہ اس میں ایک تکلیف ہوتی ہے نا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پوشیدہ قرات علانیہ قرات سے ایسے ہی بہتر ہے جیسے پوشیدہ صدقہ ظاہری صدقے سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا اور ترمذی نے بھی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پوشیدہ صدقہ ظاہری صدقے سے بہتر ہے، کیوں؟ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، یعنی جب آپ چھپا کر دیتے ہیں کسی کو تو کوئی نہیں دیکھتا تو ریاکاری نہیں ہوتی، آپ کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کہ یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو وہ بھی کتنا اچھا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے دینے کا، آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کے دو اور فقراء کو دو یعنی محتاجوں کو دو تو بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اسی طرح بلند آواز میں قرات کرنا، خوبصورت انداز میں کرنا، قرات کمپٹیشن میں حصہ لینا، دوسروں کو سنانا بہت اچھا ہے، لیکن بعض اوقات صرف اپنے آپ کو بھی سنائیں، کیونکہ سم ٹائم جو لوگ دوسروں کو سنانے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اکیلے پڑھنے کی عادت نہیں رہتی، تو دونوں طرح ہونا چاہیے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، خود اپنے لیے بھی تلاوت کرے اور بعض اوقات دوسروں کو بھی سنائیں تاکہ ان کو بھی شوق پیدا ہو۔ لیکن صرف مقابلے یا ظاہری طور پر دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش جو ہے وہ ٹھیک نہیں، کہ میرا مقام دوسرے سے بلند ہو جائے کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر قرات کرتا ہوں، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہو کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے، یعنی بالکل دل میں بھی نہ پڑے۔ کئی لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، وہ آگے رکھ کے بس صرف آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرات نہیں کہلاتی۔ کس آواز میں پڑھے کہ جس کو آپ کے کان سن سکے۔ علاوہ ازیں صحیح مقصد کے لیے بعض اوقات بلند آواز سے قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں، مثلا حفظ میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ بلند آواز سے پڑھیں گے نہیں، آپ کے کان سنیں گے نہیں، آپ اپنی غلطی بھی نہیں نکال سکتے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا اپنی نیند اور سستی دور کرنے کے لیے، یا سوئے ہوں کو جگانے کے لیے، جیسے فجر کے وقت۔ نماز میں قرات کا حکم کیا ہے، اور فرض نمازوں میں کتنی قرات کرے، اور کب جہری قرات کرے، جہری کیا ہے بلند آواز سے، اور کب سری یعنی خاموشی کے ساتھ جیسے ظہر عصر میں، اور جہری کب ہوتی ہے فجر مغرب اور عشاء میں۔ تو یہ سب چیزیں فقہ کی کتابوں میں معروف اور مشہور ہیں۔ جس کے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہو اسے چاہیے کہ ہر روز اس سے دیکھ کر چند آیتیں ضرور پڑھا کرے، یعنی اگر آپ کے اپنے پرسنل کاپی ہے قرآن کی تو اسے ضرور کھولیں تاکہ قرآن چھوڑا ہوا معلوم نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا نا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا معنی اس کا؟ اور رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اتخذوا القرآن مہجورا، تو پروفٹ کی سفارش آپ کے حق میں ہو نہ کہ آپ کے خلاف۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ غور کرے کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فہم کی طرف قرآن کے معنی کو پہنچا کر مہربانی فرمائی ہے۔ یعنی قرآن جب پڑھیں سنیں تو سب سے زیادہ کیا سوچ آنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے، واقعی اللہ رحمان ہے، کیونکہ سورۃ الرحمن کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، کون ہے رحمان؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بنایا اور صرف قرآن نہیں سکھایا، قرآن کے معنی بھی سمجھائے۔ بیان کا ایک معنی کیا ہے؟ قرآن کو بیان کرنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام والے کی عظمت کو ذہن نشین کرے،
عظمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑائی، کہ کتنا بڑا ہے وہ. اور اس کی بڑائی کو اگر محسوس کرنا ہو تو آپ پہلے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، سمندر کی ڈیپتھ ہے، خود انسان کی تخلیق ہے، اس کے مختلف جو پرتو ہیں انسان کے، جسمانی ضروریات، اس کی روحانی، اس کی ذہنی، اس کی جذباتی ضروریات، اس کے اندر غصہ، غم، خوشی، محبت، نفرت، کیا کچھ ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا. جتنا جتنا آپ غور کریں گے اللہ کی کریشن میں، اس سے آپ کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اور اگر آسمانوں کو دیکھیں تو آسمانوں کی جو وسعت ہے وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. لیکن اتنے وسیع تر آسمان ہونے کے باوجود قیامت کے دن والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ سورج ہم جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس تک ہمارا ہاتھ پہنچتا نہیں، جو زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، جس کا صرف ڈائی میٹر ہی کئی مائلز ہے، یہ تو صرف ایک چیز ہے. اس سے آگے بہت کچھ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. وما یعلم جنود ربک الا ھو، کیا کچھ اس نے پیدا کیا ہم تو جانتے بھی نہیں. ہم تو ابھی وہ بھی نہیں جانے جو زمین کے اوپر ہے، اور وہ کہاں معلوم ہوگا جو زمین کے اندر ہے اور جو سمندروں کے اندر. ہمارا علم تو بہت کم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، مگر بے روح ہو کر کہتے ہیں. تو جتنی زیادہ اللہ کی عظمت دل میں ہوگی اتنا زیادہ آپ اس قرآن سے محبت کریں گے، اتنا ہی اس کو ریگارڈ دیں گے، اتنی ہی اس کی عزت کریں گے. اور اگر آپ اس کو عام کتاب کی طرح ٹریٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کے اندر اس درجے سے نہیں آئے گا. اور کلام پر غور اور تدبر کرے، کیونکہ قرآت کا مقصد ہی تدبر قرآن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دل لاک کیے ہوئے ہیں. کیا اللہ کی اس کتاب کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، کیا اس کو اندر نہیں آنے دیں گے. یہ تو ایسے ہی کہ قرآن منتظر ہے اور پوچھ رہا ہے آپ سے میں آئی کم ان، اور آپ اپنا دروازہ ہی نہ کھولیں دل کا. کیونکہ قرآن تو دل پہ اترا ہے نا، تو اسے تو دل میں آنا ہے. کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس اس کی کاپی اور آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا، نہیں، یہ سینے سے باہر نہیں، اس کو سینے کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور سینے کے اندر ڈالنا کیا ہے؟ اس میں غور اور تدبر کرنا. اگر بغیر تکرار کے تدبر حاصل نہ ہو تو تکرار کرے. یعنی اگر ایک دفعہ پڑھا بات نہیں سمجھ آئی، پھر پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے، جب تک اس کو سمجھ نہ جائے. اس لیے اگر آپ روز کے ترجمے کا سبق جو ہے، جو آپ کی تفسیر اور ترجمہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو گھر جا کے اسی حصے کی اگر تلاوت کئی بار کریں تو آپ کا ترجمہ اور فہم بھی بہت زیادہ امپروو ہوگا. اور جب آپ پڑھیں تو اس وقت غور کر رہے ہیں، ایک ایک آیت پر رک کر غور کریں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہی آیت ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہوئے رات کا قیام پورا کیا. پوری رات کے قیام میں صرف ایک آیت پڑھی اور اس آیت کو ریپیٹ کرتے رہے، ریپیٹ کرتے رہے. کیا سوچتے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ترجمہ آپ دیکھیں نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے، آگ میں پھینکے، تو یہ تیرے اپنے بندے، تو ایسا کر سکتا اور تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہم اب اگر اپنی بے بسی پہ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کے کہیں بھی پھینکنا چاہے تو ہم کچھ کر سکتے. اگر مارنا چاہے، پیٹنا چاہے، نقصان دینا چاہے، کچھ کرنا چاہے، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں. اور اگر اس نے ہمیں اتنی رحمتوں میں رکھا ہوا تو اس طرح سے اس کا احسان ہے، ہماری کوئی نیکی نہیں ہے. تمیم داری نے بھی ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے رات گزار دی. تمیم داری صحابی تھے، اور وہ یہ آیت تھی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا بد کردار لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو مومن نیکوکار لوگوں کے برابر کر دیں گے. یعنی برے کام کرنے والے لوگ، بد اخلاق لوگ، بد عمل لوگ، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے لوگ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نیک لوگوں کی طرح کر دیں گے. ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں، آج تک ہم نے کون سی آیت سب سے زیادہ بار پڑھی؟
سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو کہ اس کو رٹنا ہو یا صحیح کرنا ہو، ورنہ ایک بار پڑھتے ہوئے بھی ہم تھکتے ہیں. اور تھکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسٹیمنا ڈیولپ ہی نہیں کیا. آپ جس مسل سے کام نہیں لیتے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. اگر آپ چلنا چھوڑ دیں تو آپ چلنا بھول جائیں گے، اگر آپ بولنا چھوڑ دیں تو آپ بولنا بھول جائیں گے، اگر آپ دماغ سے کام نہیں لیں گے تو اس کو زنگ لگ جائے گا، اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو پڑھا نہیں جائے گا، تھوڑا سا پڑھ کے ہی آپ تھک جائیں گے. اسی طرح ربیع بن خیثم، انہوں نے بھی ایک آیت سے رات بھر قیام کیا، ایک آیت. اچھا ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ ہمارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ سپارہ پورا ہو جائے، قرآن پورا ہو جائے، ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہم نے اتنے ختم کر دیے، ہماری توجہ اس پہ ہوتی. حالانکہ کرنے کا کام کیا ہے کہ غور و فکر کریں، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ ہر آیت کے مناسب اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے. جب آیت خلق السماوات والارض، اس نے زمین آسمان پیدا کیے پڑھے تو ہر نظر آنے والی چیز میں اس کی عظمت اور قدرت کا تصور کرے، یعنی اللہ کی بڑائی کو دیکھے. اور جب آیت افرأیتم ما تمنون، کیا جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس پر غور کرتے ہو، تو نطفے میں غور کرے، یعنی سیمن، کہ اس کے اجزاء کیسے ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، کہ جس ڈراپ آف واٹر سے انسان بنتا ہے وہ دیکھنے میں تو ایک ہی طرح لگتا ہے. پھر وہ گوشت، یعنی ایک سپرم جو ہے وہ گوشت، ہڈی، رگ اور پٹھے میں کس طرح تقسیم ہو جاتا ہے. وہ اتنا ٹائنی ہوتا ہے کہ آپ نیکڈ آئی سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور کس طرح وہ بڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑھتے بڑھتے مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مکمل انسان کی شکل میں جب انسان باہر آتا ہے تو اس کے بال بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی، اس کی زبان بھی، اس کے دل بھی، اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، اس کے سکن بھی ہے، کیا کچھ، اور کتنی مختلف شیپس ہیں اس کے اندر. لیکن انسان غور کرے کہ آغاز کہاں سے ہوا، یہ سب شروع کہاں سے ہوا. تو ایسی آیات پڑھ کے ایسے نہ اوپر سے گزر جائے، بلکہ انسان کی تخلیق کے مراحل پر بھی غور کرے. پھر اس کی مختلف شکلیں، سر، ہاتھ اور پاؤں کس طرح بنتی ہیں، اور انگلیوں میں آپ دیکھیں کٹ کیسے لگے، کس نے ان کو اس طرح ایک متناسب شیپ دی. اور پھر انگوٹھے کی شیپ اور ہے، چھوٹی انگلی کی اور ہے، درمیانی انگلی کی اور ہے. پھر جو اس میں صفات شریفہ، یعنی شریفہ سے مراد بلند، یعنی بہترین صفات، مثلا سننا، دیکھنا اور سمجھنا وغیرہ کس طرح نمودار ہوتی، یعنی کان کیسے سننے لگتے ہیں، آنکھیں کیسے دیکھنے لگتی ہیں، کیا ہے وہ چیز، زبان کیسے بولنے لگتی ہے. اتنا حیرت انگیز ہے یہ سب کچھ. ان سب عجائبات پر غور کرے کہ کون ہے جس نے انسان کو اس طرح چلنا پھرنا سکھا دیا اور یہ سارے کام اس سے لیے. جب جھٹلانے والوں کے حالات کی تلاوت کرے، یعنی پچھلی اقوام کے بارے میں پڑھے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اس کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو اس بات کا احساس کرے کہ نافرمانی کی صورت میں کس قدر خوفناک حالت ہوگی. اگر کچھ ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں مانا اور وہ اس انجام کو پہنچے، تو ہم بھی اگر انہی کے طریقے پہ چلتے ہیں تو انجام مختلف کیسے ہو سکتا ہے. تلاوت کرنے والے کو سمجھنے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کو دل سے نکال دینا چاہیے، یعنی ہر اس ہنڈرنس کو، ہر اس رکاوٹ کو دور کر دیں کہ جو آپ کے غور و فکر میں خلل ڈالے. مثلا یہ کہ شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا. تو اسی لیے ایک تو پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن مجید شروع کرنے سے؟ جی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یا اس وسوسے میں نہ رہے کہ حروف اپنے مخرج سے نہیں نکلے، یا یہ کہ تلاوت کرنے والا تکرار کرتا رہے اور معنی کا ادراک کرنے میں طبیعت الجھ جائے. تو بات یہ ہے کہ صرف ٹارگٹ نہیں پورا کرنا چاہیے، اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہی. ایٹ ٹائمز آپ کو تلاوت اچھی لگتی ہے، ایٹ ٹائمز آپ کو اس کے معنی میں غور کرنا اچھا لگتا ہے، کبھی آپ کو سننا اچھا لگتا ہے. تلاوت کرنے والا گناہ پر اصرار نہ کرے، متکبر نہ ہو، یعنی یہ اخلاق ہے قاری قرآن کا، حامل قرآن کا. اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ ان سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی، اندھیرے آتے ہیں اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اس کی مثال زنگ آلود شیشے کی ہے، وہ حق کی تجلی کو روک دیتا ہے. یعنی اگر آئینہ، مرر جو ہے،
اگر وہ رسٹی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی شکل پوری طرح نظر نہیں آتی. اسی طرح جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے تو پھر مثلاً اگر آپ کو کچھ خاص چیز کھانے کا شوق ہے اور آپ اسی کے بنانے اور پھر کھانے اور اس کو انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں تو وہ وقت نکل جاتا ہے کہ جس سے آپ قرآن کی تلاوت کو انجوائے کر سکیں. تو کسی بھی خواہش، اسی طرح نیند کی خواہش ہے تو اگر آپ سوتے ہی چلے جائیں گے اور جب آپ اٹھیں گے دیر سے تو پھر آپ بھاری آواز کے ساتھ کیا قرآن کی تلاوت کریں گے، اور ویسے ہی آپ سو سو کے اتنے تھک چکے ہوں گے کہ آپ کی آواز نکلے گی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی سے کیا ہوتا ہے، دل میں اندھیرا سا آتا ہے، دل میں زنگ لگ جاتا ہے اور اس سے پھر قرآن پوری طرح اندر جذب نہیں ہوتا. اسی لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو فجر کا وقت سو کے نہیں گزارنا چاہیے. اور قرآن کے معنی ان شکلوں کی طرح ہیں جو شیشے میں نظر آتی ہیں. خواہشات کو دور کرنے کی ریاضت سے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنی خواہشات کو توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عادات کو توڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، بار بار. ریاضت ہوتا ہے مشق، ایکسرسائز، یعنی بار بار کی ایکسرسائز سے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو سٹروک ہو جائے یا جسم کا کوئی حصہ پیرالائز ہو جائے تو اس کو پھر کیا کرواتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اب ڈیڈ ہو گیا ختم. کیا کرتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں اور ہیٹ دیتے ہیں، مختلف طریقے سے اس کو ریوائیو کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر دل مردہ ہو گیا ہے، دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں یا ہمت نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے دل ریوائیو ہو. تلاوت کرنے والے کو چاہیے یہ جان لے کہ قرآن کی خطاب اور اس کے وعید کا مخاطب وہی ہے، یعنی قرآن اس سے بات کر رہا ہے، قرآن اس کے لیے. یہ نہ سوچے اچھا یہ تو یہود کے بارے میں تھی آیت اور یہ مشرکین مکہ کے لیے ہے اور یہ کسی اور کے لیے ہے. کیا سمجھے انسان کہ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں، میرے لیے. ہمیں قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ بات میرے اندر تو نہیں. اور واقعات جو بیان ہوئے ہیں یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ عبرت کا سامان ہے، بس اس سے متنبہ ہو جائے. ایسی صورت میں اس کی تلاوت ایسے ہوگی جیسے مالک اپنے غلام کو اپنے مقصد کے متعلق لکھے کہ وہ اس کے مکتوب یعنی خط کو غور سے پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایک ایسا لیٹر ملتا ہے جس میں کچھ انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. مثلا آپ کو ایگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے آپ رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ ہی ایک انسٹرکشن کا لیٹر ملتا ہے کہ آپ فلاں کوشچن کو کیسے کیسے پڑھیں اور کیسے کیسے اس کو لکھیں، کیسے حل کریں. اور اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں تو آپ مطلوبہ گریڈز حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کریم مکرر سے کرر کا مطلب ہے 3 دفعہ پڑھنا، مکرر کا مطلب ہے 2 دفعہ دہرانا، ریپیٹ کر کے پڑھنا. پڑھ کر نافرمانی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کا خط پڑھے لیکن اس کے مکتوب پر عمل کرنے اور اس کی حکومت کو مضبوط کرنے سے روگردانی کرے، یعنی انسٹرکشنز پڑھ لے اور ان پر عمل نہ کرے. ایسا آدمی بادشاہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے. مثلا آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو آپ کو کچھ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے نا. اب اگر آپ وہ پوری کتاب بھی رٹ لیں لیکن جب آپ ٹیسٹ دینے لگے تو اس میں اس کا خیال نہ رکھے تو کوئی آپ کو پاس کرے گا؟ ایسی تلاوت عذاب کا مستحق بناتی. چاہیے کہ اپنی قوت اور طاقت پر بالکل بھروسہ نہ کرے، اپنے نفس کو پاک نہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ میرے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اور نہ اس کو خوشنودی کی نگاہ سے دیکھے. یعنی اپنے بارے میں کوئی ڈسپشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو قرآن پڑھاتا ہوں اور میں تو فلاں نیکی کے بڑے بڑے کام کرتا ہوں اس لیے میں سب لوگوں سے زیادہ اچھا ہوں. کبھی ایسا نہ سوچے. جو آدمی اپنے نفس کی کوتاہی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کا یہ فعل قربت الہی کا سبب بن جاتا ہے. اسی سے انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. کس سے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں. قرآن کی تلاوت سے تو ڈیفینیٹلی آپ اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی غلطیوں کو دیکھنے، ان غلطیوں کو ماننے، ان کا اعتراف کرنے اور ان غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر سمجھنے سے انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب غلطیاں اپنی نظر زیادہ آتی ہیں تو پھر توبہ بھی زیادہ ہوتی، پھر انسان روتا بھی ہے، پھر دل بھی نرم ہوتا ہے. اور اگر انسان کو صرف دوسرے کی غلطیاں نظر آئے اور اپنی بھول جائے تو پھر انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، پھر قرآن میں اور ان چیزوں میں دل نہیں لگتا. تو اصل چیز پر نظر رکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی طریقہ ہو
ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مقصد کے تحت تو اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شہرت کی غرض سے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ قاری قرآن ہوگا. اور ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں وہ منافقت کے ایک درجے میں ہیں، کیونکہ اپنے اندر کچھ نہیں، صرف دوسروں کے دل بہلا رہے ہیں، which is wrong. جو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں پہلے آپ کے اپنے اندر اترنا چاہیے. اور اپنے اندر اترنا کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر عاجزی آئے، آپ کے اپنے اندر تبدیلی آئے، اپنی غلطیاں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.